پاکستان میں بھی سرو کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی جا رہے ہیں. تو اور یونیورسٹیاں جو ہے وہ گریجویٹس کی ٹریننگ کے لیے ہیں. بیسکلی یہ کوئی پروڈکٹ فارمنگ یونٹس نہیں ہیں، آلدو ہم بہت ساری ریسرچ بھی کر رہے ہیں. جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کلیئرلی اس میں مینشن کیا ہے کہ یہ ذمہ داری ڈیفینیٹلی ایچ ای سی کی ہی ہے کہ ایچ ای سی جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے، ان کی فنڈنگ کو پروٹیکٹ کرے. اور ہمیں بھی یہی فیل ہو رہا ہے کہ شاید ایچ ای سی اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہی جو کہ اس کو کرنا چاہیے. آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ ایچ ای سی کی ذمہ داری ہے. اب لیکن اگر ایچ ای سی نہیں کرتی تو آپ ہمیں کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یونیورسٹیوں کو ڈوبنے کا انتظار کریں؟ کسی کو تو باہر نکلنا پڑے گا، کسی کو تو آواز اٹھانی ہے سر. تو ہم ایز اے ٹیچرز اس وقت ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. میں نے آلریڈی کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ آنے کا، شور مچانے کا، روڈ پہ جانے کا. لیکن انفارچونیٹلی اگر یہ کنٹینیو رہا، اگر کوئی بھی ادارہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، جیسا کہ باجوہ صاحب نے کہا ہے، پھر ہمارے پاس یہی ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم یونیورسٹیاں بند کریں گے، ہم کلاسز میں نہیں جائیں گے، ہم روڈ پہ آ جائیں گے. جو ہاؤس رینٹ کی سبسڈی دے رہے ہیں ججز کو، وہ نہیں دینی چاہیے. کیا آئی ایم ایف یہ ریسٹرکشن نہیں لگاتا کہ صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوں یا وفاقی اسمبلی کے اراکین، اسٹیٹ منسٹرز ہوں یا فیڈرل منسٹرز ہوں، ان کی تنخواہوں میں 300% اضافہ نہیں کرنا، یا تو آپ اکراس دی بورڈ جو ہے یہ اضافہ رکھیں. آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر جو طاقتور ادارے تھے جن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، ان کی تنخواہوں کے اندر 100% سے لے کے 300% تک اضافہ کیا گیا. عازمین کو جو ہے وہ دی گئی ہیں، وہ بھی افسران کو، پرفارمنس کے اوپر. ڈز اٹ مین کہ آپ بیٹھیں، جو آپ کی انڈسٹری ہے آپ وہاں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہے؟ میں معیشت کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ چینی کی پہلے قیمت کیا تھی، آج کیا چل رہی ہے، ان چیزوں کو آپ روک نہیں پا رہے. ایران سے جو پیٹرول کی سمگلنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کیا ریٹ ہے، یہاں پہ کیا ریٹ ہے، یہ ساری چیزیں دس از ناٹ آور ریسپانسبلٹی. گورنمنٹ نے پالیسی بنانی ہے، بینگ گورنمنٹ سرونٹ ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے. بٹ جو پالیسیز بنانے والے ہیں، آپ تو 150% اضافی مراد بھی لیں، مونٹائزیشن کی مد میں آپ پیسے بھی دیں، پھر سرکاری گاڑیاں بھی آپ استعمال کریں. بٹ جہاں پہ چھوٹے طبقے کو ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو آئی ایم ایف نظر آ جاتا ہے. ریسنٹلی جب ہم یہ تنخواہوں میں تفریق کا ایشو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے آن دی انالوجی آف پروونسز کے جی صوبوں کی طرز کے اوپر جو ہے انہوں نے ایگزیکٹیو الاؤنس تو لے لیا، تو جو چھوٹے ملازم تھے ان کو تو صوبوں کی طرز کے اوپر آپ نے کچھ نہیں دیا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے آلریڈی آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں کیٹیگوریکلی کہتا چلوں کہ اسپرنگ کو آپ دباتے ہیں وہ ایک حد تک. تو میں امریکہ یورپ کی ایگزامپل نہیں دیتا، آپ کے سامنے ہمارا نیبر ہے چائنا کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تو ریسنٹلی آپ نے چائنا کی ٹیکنالوجی دیکھ لی، ہماری انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہوئی، ان کے جو میزائل ٹیکنالوجی تھی یا ان کی جو فائٹر جیٹ تھے جو، تو انہوں نے کیا کیا. میں کیونکہ چائنا میں رہا ہوں اور ان کے ٹیلنٹ ایکوزیشن پروگرام کا حصہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بھی ہائر کیا تھا، مجھے موقع ملا وہاں کام کرنے کا. تو وہ لوگ فارنر کو، اپنے لوگوں کو، ٹیلنٹ کو ہائر کرتے ہیں اور ان سے ریسرچ کرواتے ہیں، آگے ٹیکنالوجی میں یوز کرتے ہیں. اور ہم جو ہے اگر یونیورسٹیوں کو جو آلریڈی جو ہے پروفیسر کام کر رہے ہیں، ریسرچر کام کر رہے ہیں، ان کو بھی مجبور کر دے، انسینٹیو تو دینے کی دور کی بات، جو آلریڈی ان کو ٹیکس میں کوئی سہولت تھی تو وہ بھی چھین کے، جیسے باقی دوستوں نے بتایا کہ پھر ان کے لیے یہی آخری آپشن ہوگا کہ وہ پاکستان کو چھوڑیں اور جہاں پہ انہیں اچھا موقع ملتا ہے وہاں چلے جائیں. تو میں اس پہ اور لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اتنا ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے اور خاص طور پہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ وہ انٹروین کریں. جو ایک ٹیکر چلایا نا کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران کہ پرائم منسٹر صاحب نے انٹروین کر کے 6% سے 10% تنخواہ بڑھا دی ہے، بائی پاس کیا نا آئی ایم ایف کو. آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا نا کہ 6% سے زیادہ نہ بڑھائیں تنخواہیں.
تو انٹروین کیا نا اور بائی پاس کر کے 10% کر دی کیبنٹ کی میٹنگ کے دوران، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو یہاں بھی ہم پی ایم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انٹروین کر کے ہماری جو ریبیٹ ہے اس کو بحال کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ آئی ایم ایف کی جو ہے نا جو کام نہیں کرنا، یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نہیں مانتا۔ او بھائی آپ کو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ فلاں چیز کی فلاں ریبیٹ بند کر دیں یا فلاں بند کر دیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپنا ریونیو جنریٹ کرو، ٹھیک ہے۔ اب جو تو ان کے قابو میں ہے، گورنمنٹ کے سیلریڈ کلاس آلریڈی قابو میں ہے۔ آپ کو مغلیہ سلطنت میں تانسین کا نام تو ملے گا کہ اس کی سرپرستی ہوئی، آپ کو وہاں پہ شعراء کا نام تو ملے گا کہ ان کی سرپرستی ہوئی۔ میرا نہیں خیال کہ اس ہال میں سے کوئی ایک شخص مجھے یہ بتا دے گا کہ مغلیہ سلطنت نے کس سائنسدان کی، کس استاد کی جو ہے سرپرستی کی، اور اس کا ایفیکٹ ہے یہ صدیوں پہ ان تمام جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں ان کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ آج آپ کو نصرت فتح علی خان ملے گا، آپ کو راحت فتح علی خان ملے گا، آپ کو بڑے اچھے سے اچھا سنگر ملے گا اس سوسائٹی میں، بہت اچھا شاعر ملے گا، لیکن بڑا سائنسدان نہیں ملے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کی بات ہے۔ جس طرح سے اس وقت سائنسدان، محقق، استاد اگنور ہوا، آج بھی ہم اسی ڈگر پہ ہیں۔ آج بھی اگر ہمیں بجٹ کے اندر کسی سے کوئی انسینٹو چھیننے کا خیال آیا تو وہ استاد تھا، وہ محقق تھا، اور یہ اس کے مالی فوائد اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ جیسے باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ 17.5 ٹریلین کے بجٹ میں صرف 4 ارب کا اس کا امپیکٹ ہے، لیکن یہ ایک انسینٹیو تھا، ہم نے ایک عزت دی ہوئی تھی استاد کو، محقق کو، وہ ہم نے واپس لے لی۔ اچھا اب آتے ہیں کہ جی یہ جو انسینٹیو تھا آخر اس سے یہ استاد اور محقق عیاشی کیا کرتے تھے؟ تو بھائی جتنے بھی آپ کے سائنٹسٹ ہیں وہ پبلش کرتے ہیں، وہ کانفرنسز میں جاتے ہیں، وہ اپنے مقالہ جات پڑھتے ہیں، ان تمام کے لیے کوئی سفری اخراجات آپ نہیں دیتے۔ جو ہماری پبلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے آپ ہمیں کوئی فی نہیں دیتے۔ جہاں تک یہاں یونیورسٹی کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ان میں سے ہر استاد ہر سال اگر لاکھوں نہیں تو 1.5 لاکھ ضرور اپنی جیب سے لگاتا ہوگا کیمیکلز خریدنے میں، پبلیکیشن فی دینے